رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال الله تعالى يوم ينفع الصادقين صدقهم. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے خوش ہیں اور یہ اس سے خوش ہیں. ذالک الفوز العظیم. یہ بڑی زبردست کامیابی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن. تمام آسمانوں اور زمین اور ان میں جو کچھ ہے اس سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. یہ سورۃ المائدہ کی آخری آیات ہیں اور اس آخری رکوع کے اندر جو محشر کا دن ہے اس کے حالات کو بیان کیا جا رہا. جیسے پہلی آیت کے اندر یہ بات گزری کہ اللہ تعالیٰ اس دن انبیاء علیہم السلام کو بھی جمع فرمائیں گے اور ان سے بھی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. ان سے سوال یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے آپ کو شریعت دے کر بھیجا تھا، اپنی طرف بلانے کے لیے بھیجا تھا، تو آپ کی امتوں نے آپ کو کیا جواب دیا تھا؟ تو وہ انبیاء علیہ السلام جواب دیں گے. اس کی تفصیل گزر چکی ہے. تو یہ فرمایا کہ اس دن سچوں کا سچ ان کو کام آئے گا. یعنی اس دن سچا وہی ہوگا اور کامیاب وہی ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہوگا. یہاں پر جب کوئی بعض دفعہ مقدمے ہوتے ہیں تو جو کمزور آدمی ہوتا ہے اس پر جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ غالب آ جاتے ہیں. اور یہاں پر بعض دفعہ جس کے پاس مال ہوتا ہے بے شک وہ سب سے بڑا مجرم ہو، لیکن اس مال کی وجہ سے، اس عہدے کی وجہ سے اس کے ساتھ بعض دفعہ نرمی کا معاملہ کر دیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سارے بادشاہوں کی بادشاہ ذات ہے. اس دن اللہ تعالیٰ انصاف کا معاملہ فرمائے گا. اس دن کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. جو قیامت کا دن ہے اس دن کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، بلکہ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوا ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں، اور جنہوں نے اللہ کو ناراضگی والی، اللہ تعالیٰ سے ناراضگی والی زندگی گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ناراضگی والے اعمال کیے ہوں گے، تو وہ اس دن اپنا نقصان اور اپنی سزا کو دیکھ لیں گے. تو یہ فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. سچے لوگوں کو ان کا سچ کیا دے گا؟ فائدہ دے گا. کیونکہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، کہ فرمایا آدمی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہ دے. 5 سوالوں کے جواب نہ دے.
پہلا سوال عن عمرہ فیما افناہ، اللہ تعالیٰ پہلا سوال کریں گے کہ ہم نے تمہیں عمر دی تھی، کہاں لگا کے آئے، کہاں عمر، کہاں زندگی کو لگا کے آئے۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، ہم نے جوانی دی تھی، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ ہم نے آپ کو طاقت دی تھی، ہر اعتبار سے ہم نے آپ کو طاقت دی تھی، اس طاقت کو کہاں لگا کے آئے، اس طاقت کو کہاں لگا کے آئے۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، اور فرمایا مال کے بارے میں سوال ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، اور کہاں پر خرچ کیا، کہاں پر خرچ کیا، نیک کاموں میں خرچ کیا یا گناہوں کے کاموں میں خرچ کیا۔ اور آخری میں فرمایا فیما ذا عمل بما علم فماذا عمل بما علم، کہ ہم نے جو علم دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا، اس پر کتنا عمل کیا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو نعوذ باللہ خدا ماننے والے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال ہوں گے کہ کیا آپ نے ان سے کہا تھا کہ مجھے نعوذ باللہ خدا مانو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا باری تعالیٰ، آپ خوب جانتے ہیں میں نے تو ان کو یہ بات نہیں کہی تھی، میں نے تو ان کو یہ کہا تھا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو یہ ہر طرف سے جب ناکام ہو جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا، یہ خود بھی انکار کرتے ہیں، خود بھی انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھیں گے، اس منظر کو دیکھیں گے تو ہر بات کا انکار کریں گے۔ لیکن پھر فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، لیکن پھر فرمایا آخر میں اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر مہر لگا دیں گے اور اس کے ہاتھ پاؤں بولیں گے، ان کے ہاتھوں نے جو کام کیے ہوں گے وہ بولیں گے، اور اس کے پاؤں گواہی دیں گے جو وہ اعمال کرے گا۔ تو وہ سچا جہان ہے، فرمایا سچوں کو اس دن سچ فائدہ دے گا۔ کیا مطلب؟ کہ جنہوں نے اپنے عقائد کو ٹھیک کیا ہوا ہوگا، اپنے اعمال کو درست کیا ہوگا اور اپنے اقوال کو درست کیا ہوگا، فرمایا اس دن وہ نفع والے ہوں گے، اس دن وہ کامیاب لوگ ہوں گے۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور اللہ تعالیٰ پھر ان کے بارے میں انعام کو ذکر فرما رہے ہیں، فرمایا ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے سے نہر بہہ رہی ہیں، جن کے نیچے سے نہر بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اور کچھ تھوڑے وقت کے لیے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہو جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے داخل ہو جائیں گے۔ اور نہریں جیسے قرآن مجید کے اندر آتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون، کہ اللہ تعالیٰ جو متقیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جن باغات کا وعدہ کیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمه وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى، ایک نہر صاف پانی کی نہر ہوگی، وانہار من لبن لم یتغیر طعمه، اور ایک نہر فرمایا دودھ کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، اور فرمایا ایک شراب کی نہر ہوگی، اور ایک فرمایا کہ شہد کی نہر ہوگی۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی لوگ استعمال کریں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم، اور فرمایا جنت سے بھی بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور یہ جنتی پوچھیں گے کہ جنت سے بڑی نعمت کون سی ہے، تو پھر ان کو علماء بتائیں گے کہ جنت سے بڑی نعمت اللہ کی رضامندی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس دن ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بندو
میں آج تم سے راضی ہو گیا اور پھر کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، پھر کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے کہ جس کو جنت مل گئی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی مل گئی۔ فرمایا یہی سب سے بڑی کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، اور آخر میں فرمایا تمام آسمانوں اور زمین اور ان میں جو کچھ ہے اس سب کی بادشاہی کس کی ہے جی؟ اللہ کی۔ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، جو معجزات عطا فرمائے، مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور مادر ذات اندھا جو ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے دکھائی دینا شروع ہو جاتا تھا۔ برس کی بیماری جس کو ہوتی تھی، حدیث علیہ السلام اللہ کا نام لے کر ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ تعالیٰ شفا دیتے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ فرمایا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے چشمے جو جاری ہوئے، تو فرمایا یہ جو معجزات ہیں یہ ظاہر تو نبی کے ہاتھ پر ہوتے ہیں، لیکن پیچھے کرنے والی ذات کون سی ہوتی ہے جی؟ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ فرمایا کچھ لوگوں نے معجزات کو دیکھ کر نعوذ باللہ نبیوں کو خدا بنا لیا۔ نبی خدا نہیں ہے بلکہ نبی تو خدا کا تعارف کرانے والے ہیں۔ تو اس بات کا ذکر فرمایا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، آسمانوں اور زمین کا مالک بادشاہ اللہ کی ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے جی؟ قادر ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے ہر وقت کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، جزا الله عنا محمدا ما هو أهله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه